आईएमएफ से होने वाली डील के ऊपर कौम को मुबारकें दी जा रही हैं। वो कौन लोग हैं जो इस दफा तो मुबारकें दे रहे हैं लेकिन माजी में इसकी मुखालफत करते रहे? एक एक शख्स के बयानात आपको दिखाऊंगा कि माजी में उन्होंने क्या बयानात दिए, अब वो क्या बयानात दे रहे हैं, माजी में वो किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे थे, अब वो किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज खान साहब ने तकरीबन 5 अरब रुपया जमा किया सैलाब ज़दगान के लिए। लोगों ने प्लेज किया कि ये रकम हम देंगे। वो दोस्त जो ये कह रहे थे कि खान साहब को कोई पैसा नहीं देगा या खान साहब के ऊपर बददयानती का या उनका जो चंदा जमा होता है उसमें खुर्द बुर्द के इल्जामात लगा रहे थे, अब वही दोस्त खान साहब को कुछ मशवरे दे रहे हैं। लेकिन ये जो वो एडवाइस दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मशवरे हैं। इनकी कितनी अहमियत है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और खान साहब को उसके ऊपर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। शहबाज गिल के हवाले से भी एक स्टोरी है, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया शुरू में कि आईएमएफ के हवाले से जो बदलते मौक़िफ़ हैं हमारे सियासतदानों के, हमारे दानिश्वरों के, हमारे सहाफ़ियों के, उनके बदलते बयानात, उनकी बदलती ट्वीट्स, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। माजी में कुछ लोग जो हैं वो ये कहते थे कि आईएमएफ के पास जाना, इससे मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, इससे आप जितना दूर रहें बेहतर है। आईएमएफ के पास जाना बुनियादी तौर पे मुल्क को गिरवी रखने के मुतरादिफ है। आप अपनी खुददारी, खुद मुख्तारी सब कुछ बेच देंगे अगर आप आईएमएफ के पास जाएंगे। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि वही हमारे दोस्त, वही सियासतदान, वही सहाफ़ी, वही दानिश्वर, आईएमएफ का जो नया प्रोग्राम आया, ये जो अब डील कर रही थी ये हुकूमत, इसके ऊपर ना सिर्फ वो कह रहे थे कि ये जरूर होनी चाहिए, बल्कि जब ये हो गई है अब इसके ऊपर वो बगलें भी बजा रहे हैं। तो कंप्लीटली उनका मौकिफ एकदम से चेंज हो गया। अब ये जो डील हुई है इससे पाकिस्तानी कौम किस तरह मुस्तफीद होगी, कितना फायदा होगा आप लोगों को या मुझको, वो तफसीलात भी बताऊंगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो माजी में इस हवाले से क्या कहते रहे और अब इसी हवाले से और उसी तरह की चीज के हवाले से उनका मौकिफ किस तरह तब्दील हुआ है। शुरू में मैंने आपको बताया कि एक एक शख्स का नाम बताऊंगा, एक एक सियासतदान का नाम आपको बताऊंगा जो माजी में मुख्तलिफ मौकिफ रखता था, अब मुख्तलिफ मौकिफ रखता है। एक एक सहाफ़ी का नाम आपको बताऊंगा, एक एक उनकी ट्वीट आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब सब कुछ जो भी उनके बदलते हुए मौसमों की तरह बदलते हुए मौकिफ हैं वो सारे आपके सामने रखूंगा और उनके नाम आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप सब लोग कह रहे होंगे कि जल्दी से नाम बताओ कि भाई वो कौन कौन लोग हैं। मसला ये है कि टू बी ऑनेस्ट वो महसूस करें या ना करें, मुझे खुद शर्म आती है, मुझे महसूस होता है मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए कि उन्होंने फिर भी महसूस नहीं करना, उन्होंने फिर भी महसूस नहीं करना। लेकिन मुझे जाती तौर पे जो है ना टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊं कि जनाब इनका पहले ये ट्वीट थी, अब इनकी ये ट्वीट है। कौम ने खुद देखा, ये डिजिटल दौर है, ये टिकटॉक का दौर है, बहुत सारी वीडियोस वायरल होंगी, बहुत सारी ट्वीट्स वायरल हो चुकी होंगी, आप लोग खुद देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब हो कि मैं किसी को कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि यार मैं किसी के हवाले से इस तरह बात करूं। हो सकता है उनका ये वो जेन्युइन मौकिफ हो, इस वजह से मैं तो बात नहीं करूंगा। पर एनीवे वो जिन दोस्तों ने इस तरह के बयानात दिए थे उनको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ, उनको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो डील है अगर ये ना होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है उसका वजूद खतरे में पड़ जाता, पाकिस्तान की आवाम जो है वो ख्वार हो जाते। अब ये जो डील है हो सकता है जरूरी हो सकता है कि इसके आने से कुछ फर्क पड़े, लेकिन इसके आने से जो फर्क पड़ चुके हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिजली के बिल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिसका 20 आता था उसका 50 आना शुरू हो गया। वो इस डील का तोहफा है, तो कौम को मुबारक हो। वो जो दोस्त बगलें बजा रहे हैं ना उनको भी मुबारक हो। आज आप गए होंगे प्याज लेने, टमाटर लेने, इस वक्त प्याज इस्लामाबाद के अंदर 110 से 120 रुपए किलो मिल रहा है। बाकी दीगर जगहों पे आप देख लेंगे। पेट्रोल कितना महंगा हुआ पिछले कुछ अरसे के दौरान, जब से ये हुकूमत आई, ये डील हुई है ना, ये उसी डील का नतीजा है जो आप इतना महंगा पेट्रोल ले रहे हैं। अभी और महंगा होगा और महंगाई होगी। तो ये उसी डील, जिस डील को ये लोग आपके गले से नीचे वो शव करना चाहते हैं ना कि खाओ इसको, बड़ी मजेदार डील है, जिसके ऊपर ये दानिश्वर पहले कुछ और मौकिफ रखते थे, अब कुछ और मौकिफ रखते हैं। इस डील का नतीजा है कि आज इस महंगाई के तूफान की वजह से लोग रोटी खाने के लिए जो है ना उनके पास पैसे नहीं है। तो एनीवे ये तो उस डील का फायदा है और ये उनके बदलते हुए मौकिफ हैं, पर उनके नाम आई एम सॉरी
میں نہیں بتا سکتا آپ سے، کیونکہ ان کی بات نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے اینی وے، اس لیے کہ اتنا کوئی بندہ اپنا بدل سکتا ہے ایک دم سے موقف، یہ مطلب عقل نہیں مانتی ہے. پر اینی وے اس میں یقیناً کوئی لاجک ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ دانشور ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور میں اور آپ کم عقل اور چھوٹے لوگ ہیں، عوام ہیں، ہمیں ان کی عقل کبھی سمجھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا نہ آپ زیادہ زور دیں اپنے ذہن پہ، نہ میں اپنے ذہن پہ زیادہ زور دیتا ہوں. اچھا، ایک اور چیز جو ہے، اب خان صاحب نے کل فنڈنگ کی، مطلب فورن فنڈنگ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر سے اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں بہت سارا پیسہ دیا، انہوں نے پیسے جمع کیے سیلاب زدگان کے لیے، لوگوں نے پلیج کیا 5 ارب روپیہ. ایک بندے نے تو 22 کروڑ دیا، کسی نے 2 کروڑ دیا، ایک بندے نے تو $10 ملین کہا ہے کہ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ $10 ملین میں دوں گا، اور وہ پوری اس میں جو جتنا بھی یہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام ہوگا اس میں وہ لگائیں گے، جو 2 ارب سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے. اینی وے اس سے پہلے صبح سے میڈیا میں چل پڑی ٹیپس کہ یہ تو غداروں کی پارٹی ہے، یہ تو ملک توڑنا چاہتی ہے، یہ دیکھیں شوکت ترین کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا سوال پوچھا ہے کہ کیا ملک کو نقصان تو نہیں ہوگا جی، اور وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہاں تک لکھا گیا ٹویٹر کے اوپر، یہاں تک بیانات دیے گئے کہ یہ تو جو بھی چندہ اکٹھا کرتا ہے پارٹی پہ لگا لیتا ہے، اپنی سیاست پہ لگا لیتا ہے، چندہ خرد برد کر لیتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ تنقید کرتے رہے، سیاستدان بھی تنقید کرتے رہے، صحافی بھی اس پہ تنقید کرتے رہے، اور صبح سے میڈیا کے اوپر وہ ٹیپ کا پروپیگنڈا بھی چلتا رہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ دہشت گرد جماعت ہے، غدار جماعت ہے، مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایک ٹیپ سامنے آئی تھی، obviously میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کرنا تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے، اور جس طریقے سے وہ جو سیلاب زدگان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے خان صاحب بیٹھے تھے، آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ آپ ان کو براہ راست دکھا سکتے ہیں، پھر بھی زیادہ تر بڑے چینلز نے ان کو نہیں دکھایا. اچھا اینی وے، اب تو پیسہ تو ہو گیا جمع. اب وہی لوگ جو پہلے اعتراض کر رہے تھے نا، اب وہ پوچھ رہے ہیں یہ فنڈز استعمال کدھر ہوں گے، ان کی شفافیت کا کیا نظام ہے. اچھا اس طرح کریں خان صاحب، یہ جو فنڈز ہیں نا آپ اس تنظیم کو دے دیں، یہ تنظیم خود خرچ کر لے گی. ٹھیک ہے، اچھا یہ کون سے بینک اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، مطلب اس طرح کے مختلف وہ مشورے دے رہے ہیں. اب یہ جو وہ مشورے دے رہے ہیں نا، یہ بڑے امپورٹنٹ مشورے ہیں. یہ کتنے امپورٹنٹ مشورے ہیں، اور ان کی صحافت اور ان کی سیاست اس وقت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور ان کے مشورے کتنے اہمیت رکھتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کبھی دکان پہ گئے ہوں گے، ایک دکاندار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ ویسے ہی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے وہ دکاندار بھی تنگ آیا ہوتا ہے کہ یار یہ روز ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ جا کے کوئی چیز لینے جائیں گے، جو ہی آپ دکان پہ پہنچیں گے نا، وہ فوراً ہی آگے سے آپ کو کہے گا آئے آلو بخارا آج بڑا ہی میٹھا آیا، دیکھو سامنے، مطلب کہ آپ آلو بخارا لے لینا. اب وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے آپ کو یہ مشورہ دے گا، آپ اسے اگنور کر کے کہیں گے بھائی یار کلو پیاز دے دو نا، تو اب وہ بالکل irrelevant ہو گیا ہے. جب آپ نے کلو پیاز لے لیا، 7 اور چیزیں لے لی، تو اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوا نا کہ اس کا مشورہ نہیں مانا، وہ جو کہتا رہا ایڈوائز اس کی وہ کسی نے نہیں مانی، تو وہ آخر میں ریلیونٹ ہونے کے لیے آپ کو ایک اور کہے گا بھائی صاحب شاپر ہی ڈبل کرا لو، پھٹ جائے گا. مطلب وہ کہے گا کہ بھائی شاپر ڈبل کروا لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا سامان گر جائے. تو وہ آخری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس ساری جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کے اندر میں ریلیونٹ ہو جاؤں. تو میں دکاندار کو کہوں گا دیکھو یہ ہاں اوے شاپر ڈبل کر کے دیا کر، نہیں تو اگلی باری گاہک نے واپس نہیں آنا. مطلب وہ ریلیونٹ ہونے کے لیے وہ شاپر ڈبل کرنے کا مشورہ دیتا ہے. تو اس وقت ہماری صحافت اور ان لوگوں کی سیاست پی ڈی ایم کی، یہ شاپر ڈبل کروا رہی ہے. ان کی اتنی ریلیونس ہے اس ٹرانزیکشن میں، جو ٹرانزیکشن اس صورت میں ہو رہی ہے جو خان صاحب نے پیسے جمع کیے سیلاب زدگان کے، اور وہ سیاسی ٹرانزیکشن جو اس وقت عوام اور سیاستدانوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی سب سے آگے، خان صاحب اور عوام کے بیچ میں اس وقت جو سیاسی رشتہ ہے، اس میں ان کا رول اتنا ہی ہے کہ یہ ان کی سیاست اور ان کی صحافت جو ہے بس وہ شاپر ڈبل کروانے تک ہی ریلیونٹ ہے. وہ بھی اگنور ہو جاتا ہے جس طرح، تو اس طرح یہ بھی اگنور ہو رہے ہیں، اتنے ہی یہ ریلیونٹ ہے. اینی وے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا آپ کو بتانا اور آپ سے شیئر کرنا کہ آج کل ان لوگوں کی صحافت اور سیاست جو ہے وہ شاپر ڈبل کروا رہی ہے. آپ پڑھیں جا کے ٹویٹس، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ پیسے نہیں ملیں گے، وہ ہمارے صحافی بھائی، وہ ہمارے سیاستدان بھائی کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں خان صاحب کو، خان صاحب شاپر ڈبل کروا لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پر اینی وے محسوس نہیں کرتے. یہ کوالٹی ہونی چاہیے بندے میں، محسوس نہیں کرنا. بدلتے موسم کے ساتھ، بدلتے حالات کے ساتھ نیا چیلنج رکھ دیں اگلے کے سامنے،
اور اس کی مین چیز اس میں جو مین کوالٹی ہے کہ آپ نے محسوس نہیں کرنا. اینی وے آخر میں جو خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے. خبر تو بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کے حالات ہیں اس میں اس طرح کی خبروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. شہباز گل صاحب کے اوپر مبینہ تشدد ہوا، جو کچھ ہوا آپ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اب جج صاحب نے ان کی ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے سخت رد عمل بھی آیا ہے. محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر مختلف جگہوں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ادارے رپورٹ سامنے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو شاپر ڈبل کروانے والے ان کے صحافی ہیں اور شاپر ڈبل کرانے والے سیاستدان ہیں، یہ جس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ جناب اس کو لٹکا دو، اس پہ یہ کر دو، کسی کے خلاف کیا مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کسی کے کیا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کس طرح پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. حلیم عادل شیخ کے ساتھ جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ پر اینی وے یہ انفارچونیٹلی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی ٹوٹل عوام کی نظر میں وقت وہ شاپر ڈبل کروانے والے کا جو مشورہ دینے والا شخص ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان جو ہے، جو ہماری پوری دکان ہے، اس کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا گیا ہے اور یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو شاپر ڈبل کرنے والا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، جو مشورے دیتا ہے، اس کے حوالے پوری دکان کر دی جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہی کرے گا جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اینی وے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی کہ شہباز گل صاحب کی جناب ضمانت نہیں ہوئی ہے. ان کے فیصلے میں بھی کچھ چیزیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. اب ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کچھ کیسز ہیں ان کی بھی سماعت وغیرہ آج کل چل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو خان صاحب اور ان کی جماعت کی کچھ لوگوں کے خلاف مزید ایکشن لینے سے. اس کی تفصیلات وغیرہ بھی آ رہی ہیں. اینی وے پر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہی سیاسی جو ماحول ہے اس وقت جس میں یہ لوگ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہیں، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ اسی طرح شاپر ڈبل کروا رہے ہیں اور یہ کرواتے رہیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.